بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں گل بخشالوی۔ سلسلہ وار ایک دلچسپ رویداد جو مجھ پر گزری۔ آج کی کہانی بعنوان گردن کی سرجری ہوگی۔ ناظرین، میرا سلسلہ وار کالم کسی فرد واحد یا کسی خاص طبقے کی دل آزاری نہیں، صرف آگاہی ہے کہ معاشرے میں ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو مسیحائی کی آڑ میں اپنی دنیا سجائے ہوئے ہیں، وہ اپنی آخرت بھول چکے ہیں۔ میری یہ سلسلہ وار کہانی کسی اور کی نہیں اور نہ ہی فرضی کہانی ہے، بلکہ جو مجھ پر بیتی ہے، جو میں بھگت چکا ہوں، وہ بیان کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، لیکن ڈاکٹر جو کہتا ہے اس کے کہے کو اپنے دماغ سے بھی سوچیں۔ جنوبی افریقہ میں میرے دو بیٹے اپنی فیملی کے ساتھ وطن سے دور زندگی کا حسن جی رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں میرے اور میرے سسرالی خاندان کے کوئی 50 مرد و خواتین اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہیں۔ کسی تہوار پر شیر محمد خان اور شاہد بخشالوی کی دعوت پر تشریف لاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ پردیس میں ہیں۔ میری فیملی کے ملٹیپل ویزے لگے ہیں، کبھی کبھی ہوا خوری کے لیے دل کرتا ہے تو افریقہ چلے جایا کرتے ہیں۔ میرے بچوں کی ماں جنوبی افریقہ میں تھی کہ انہیں بائیں کندھے اور گردن میں درد ہونے لگا۔ ایک ہفتے تک گھر کے ٹوٹکے کام نہیں آئے تو وہاں کے مشہور اینگلو انڈین ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے مریضہ کا ایکس رے کروا کر دیکھا تو کہنے لگا، گردن کی ہڈی کے ایک جوڑ میں خلا پیدا ہو گیا ہے، میں دوا دیتا ہوں، اگر آرام نہ آیا تو پھر سرجری کرنی پڑے گی۔ بچوں نے مجھے بتایا تو میں نے بچوں سے کہا کہ اگر ادویات سے آرام نہیں آیا تو اپنی والدہ کو پاکستان بھیج دو، اور بچوں نے والدہ کو پاکستان بھیج دیا۔ کھاریا میں اس وقت کوئی نیورو سرجن نہیں تھا، اس لیے خاتون کو گجرات کے جیل چوک میں ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی وہی کہا جو اینگلو انڈین ڈاکٹر نے کہا تھا۔ صوابی خیبر پختونخوا کے گاؤں ادینہ میں ایک ماہر نیورو سرجن جو ایبٹ آباد سے 2 دن کے لیے آیا کرتا تھا کا پتہ چلا تو میں خاتون کو صوابی لے گیا۔ صوابی میں ڈاکٹر نے مریضہ کی فائل دیکھی اور کہا، خاتون کو ایبٹ آباد میں میرے اسپتال میں لے آئیں، ان کی گردن کی سرجری ہوگی۔ میں پریشان ہو کر بیگم کو واپس کھاریں لے آیا۔ گجرات میں روزنامہ جنگ کے نمائندے راجہ ریاض احمد راسخ نے مشورہ دیا کہ عزیز بٹی شہید ہسپتال میں نیورو سرجن میرے دوست ہیں، بابی کو گجرات لے آؤ۔ دوسرے دن میں گجرات عزیز بٹی شہید ہسپتال میں نیورو سرجن کے پاس بیگم کو لے کر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مریضہ کی فائل ایک طرف رکھ کر خاتون کی گردن کا بغور جائزہ لیا اور خاتون سے کہا کہ کندھے کی کسی پرانی چوٹ کو بہار آئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے، گرنے سے کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، گھریلو ٹوٹ کے وقتی طور پر کام تو آ جاتے ہیں، لیکن عمر کے آخری حصے میں اس چوٹ پر بہار آ جایا کرتی ہے۔ میں 1 ہفتے کی دوا لکھ دیتا ہوں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی زبان میں ایسی شفا تھی کہ 2 دن دوا کھانے کے بعد درد کی شدت میں کمی آئی اور 1 ہفتے بعد درد کو آرام آ گیا، اور گزشتہ 8 سال سے خاتون کو گردن میں درد محسوس نہیں ہوا۔ بیگم کو سرجری سے بچانے کے لیے مجھے دوڑ تو لگانی پڑی، لیکن میری یہ دوڑ کام آ گئی۔ خاتون سرجری سے اور میری جیب ڈاکٹر کی باری فیس سے بچ گئی۔ ناظرین، میرا مشورہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے مرض کی شدت سے متعلق جو کہتے ہیں وہ الہام نہیں ہوتا۔ ڈاکٹروں کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، ایسی غلطی CMH کھاریا میں ایک سرجن ڈاکٹر کو بھی لگی تھی۔ یہ کہانی اگلی ملاقات میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ناظرین، زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔